بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دین نے ہمیں ایک پاکیزہ معاشرہ بننے کی تاکید کی ہے، جہاں ہمارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں، معاشرہ بھی پاکیزہ ہو، اس میں رہنے والے لوگ بھی پاکیزہ ہوں اور ان کی زبانیں بھی پاکیزہ ہوں. دین کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی برائی کی تشہیر کی جائے، کسی برائی کا اعلان کیا جائے یا کسی بری چیز کا اظہار کیا جائے. قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. بری بات کے اعلان کہنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، بری بات کے اظہار کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، بری باتوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، جس پر کسی نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بدلہ ملے، مجھے انصاف ملے، تو وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم اور زیادتی کا خود اعلان کر کے اور خود اس کے لیے آگے بڑھ کر اپنا بدلہ لے سکتا ہے. عام اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے یا اپنے قول سے یا کسی اور انداز سے بری بات کو ظاہر کرے، اس کی تشہیر کرے، اس کا اعلان کرے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء. اگر تم کسی خیر کا اظہار کرو، اس کا اعلان کرو، او تخفوہ، یا اس خیر کو چھپاؤ، اس خیر کو لوگوں کے سامنے نہ کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو دیکھو اور اس پہ پردہ ڈال دو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو فرمایا اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قدرت رکھنے والا ہے. قرآن کریم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان ایسے ہیں جو کہ گناہ ہیں. ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، ان کے حالات کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو، ان کے پیچھے جا کر جو کچھ ان کا چھپا ہوا ہے اسے جاننے کی کوشش نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. سورۃ نور میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ برائی، بے حیائی کو ایمان والوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ برائی کو جب روکنا چاہتے
تو اسے اس انداز سے روکا کرتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا برائی کرنے والا کون ہے اور دوسروں کو تنبیہ بھی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی انداز یہ تھا، ما بال اقوام یقولون کذا و اذا، کہ لوگوں کو کیا ہے، لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسے ایسے عمل کر رہے ہیں۔ تو برائی کرنے والے کا نام نہیں لیتے تھے، پردہ ڈالا کرتے تھے، عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، اور اس انداز سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ برائی سے لوگ بچ بھی جائیں اور برائی معاشرے کے اندر عام بھی نہ ہو۔ تو برائی کو روکنے کا یہ انداز ہے۔ برائی کو روکنے کا یہ انداز نہیں ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالا جائے، ان کی تشہیر کی جائے، ان کا اعلان کیا جائے۔ اس سے معاشرے میں برائی ختم ہونے کی بجائے برائی بڑھ جائے گی۔ اس سے معاشرے کے اندر لوگوں کی عیبوں کی اصلاح کی بجائے لوگ اپنی عیبوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت خود ستار ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کھلے میدان میں بغیر کسی حجاب اور ستر کے غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل حلیم ہے، بردبار ہے، حییٌ حیادار ہے، ستیر پردے ڈالنے والا ہے۔ تو تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ غسل کرتے ہوئے حجاب اور پردے کے اندر رہ کر غسل کرے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے ہر ظاہر باطن سے، علانیہ اور چھپے ہوئے ہر ایک سے واقف ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، دنیا کے حالات میں تبدیلی، تمہارے مسائل، مشکلات، مصیبتیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن ساتھ کیا فرما دیا؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے بہت سے گناہ ایسے ہیں، تمہاری بہت سی غلطیاں، خطائیں ایسی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا۔ تو اللہ رب العزت ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت ستیر ہے، میرے اور آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، لوگوں کے عیبوں کو نہ اچھالیں، لوگوں کو ذلیل نہ کریں، لوگوں کو رسوا نہ کریں۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں احرام کی حالت میں تھی تو ایک آدمی نے میری پنڈلی کو چھوا تو آپ نے اس کی بات کو کاٹ دی، اور بات کو کاٹنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مومن عورتوں جب کسی سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں کا اظہار اور اعلان نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے ان کی اصلاح کیا کرو۔ پھر ایک اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی اس لیے کہ بندے وہ آر دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، اس عیب کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ توبہ کے ذریعے سے عیبوں کو بھی دور کرتا ہے اور بندے کو شرم اور آر بھی نہیں دلاتا۔ صفوان بن محرز مازنی کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ قیامت کے دن جو اپنے بندے سے سرگوشی کریں گے، نجوا کریں گے، اس کے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ قیامت کے دن اپنے ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے، اور اپنے قریب کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس پر اپنا دست رحمت رکھیں گے اور اس پر پردہ ڈال دیں گے اور پوچھیں گے کہ بندے بتا تو اس گناہ کا اعتراف کرتا ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں میں کرتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گا جی یہ بھی کیا ہے۔ اللہ پوچھیں گے یہ بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب اس کے سارے گناہوں کا اس سے اعتراف کروا لیں گے، وہ اقرار کر لے گا اور دل میں سوچے گا کہ آج بچنے کا کوئی چانس نہیں، آج میں مر گیا،
آج میرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کیا میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، جا آج بھی پردہ ڈال کے تجھے معاف کیا اور تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دے دیے۔ اور منافق اور کافر ان کو ان کے خلاف جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تھا، جھوٹ باندھا تھا، اور ایسے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب اللہ پردے ڈالتا ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں، ان کی ٹو میں نہ لگیں، ان کی جاسوسی نہ کریں، ان کے جاننے میں نہ لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بڑا شدید قحط آ گیا، آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے جا کر درخواست کی کہ اللہ قحط بڑا شدید ہو گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی برباد ہو رہے ہیں، تو بارش آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم میں ایک بڑا سخت گناہ گار ہے، اگر وہ اندر سے نکلے گا تو بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کر لی اور ان سے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، جب تک وہ نافرمان یہاں سے نہیں نکل کے جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ اب سارے مجمع میں سے کون نکل کے جائے اور کون سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، اور کون اس بات کو اپنے سر پر لے کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس سارے کے سارے عذاب کی وجہ اور قحط سالی کی وجہ میں تھا۔ تو اس گناہ گار شخص نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے فوراً بارش کو اتار دی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ جب تشریف لے گئے، اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ کوئی نکلا تو ہم میں سے نہیں، کوئی باہر نہیں گیا، لیکن بارش پھر بھی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے ایسی سچی توبہ کی کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر کے بارش کو جو روکا ہوا تھا اس سے میں نے اپنا حکم، اس کو میں نے حکم دیا، بارش ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ مجھے یہ تو بتائیے وہ بندہ تھا کون جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، بارش رکی ہوئی تھی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا اس وقت میں نے اس کا بتایا نہیں، اب تو وہ توبہ کر کے میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب کیسے میں اس کے عیبوں کو اچھال کے تیرے سامنے اس کا نام لے دوں؟ تو اللہ میرے اور آپ پہ، میرے اور آپ کے عیبوں پہ، میرے اور آپ کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو دیکھ کر آنکھوں کو بند رکھیں، زبانوں کو بند رکھیں، اپنے کانوں کو لوگوں کے عیب سننے سے بند رکھیں۔ ایسے ہماری زبان بھی پاکیزہ ہوگی، دل بھی پاکیزہ ہوگا اور ہماری آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، ہر گناہ گار کو اللہ معاف کر دیں گے، چاہے اس نے شراب پی ہو، سود لیا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، الا المجاہرین، لیکن جو لوگ علل اعلان گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور فرمایا علل اعلان گناہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، لیکن خود وہ لوگوں کو کہے کہ کل کی رات میں نے یہ گناہ کیا اور میں نے ایسے کیا، ایک وقت یہ تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا اور میں نے ایسے کیا، اور لوگوں کو اپنے گناہوں کے چرچے کرے، فرمائے اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو جب اللہ میرے اور آپ پہ پردے ڈالتا ہے تو پھر میرے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھیں، ہم ان کا اعلان نہ کریں، ہم ان کا اظہار نہ کریں۔ اور گناہوں کا اعلان کرنا، گناہوں کا اظہار کرنا، ان پر فخر کرنا اور ان کو خوشی سے دوسروں کو بتانا، یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ گناہ تو دراصل ایک ذلت ہے جو گناہ کرنے والے پر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب وہ گناہ پر فخر کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کے حکم کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی
اور نیک مومنوں کے نیک عمل کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا یہ کام قابل فخر ہے، میرا یہ کام قابل عزت ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اس گندگی سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ گناہ ایک گندگی ہے اگر میں اور آپ اندر سے پاکیزہ ہوں۔ جو آدمی گند میں رہے گا، جو آدمی کیچڑ میں رہے گا، جو آدمی برے ماحول میں رہے گا، بدبودار ماحول کے اندر رہے گا، اس کو خوشبو کی اہمیت کا کیا پتہ چلے گا؟ خوشبو کی اہمیت، پاکیزگی اور صفائی کی اہمیت تو اس کے لیے ہے کہ جو پاکیزگی میں رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تمام قسم کی گندگیوں سے بچو جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کسی سے گناہ ہو تو پھر وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھے، خود اپنا رازدان بنے، اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے گناہ کا اعلان کرے گا اللہ رب العزت اس پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، کہ جب میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہوں، جب میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہوں اور تو اسی پردے کو پھاڑ کر اور اس کی مخالفت کر کے، خلاف ورزی کر کے بندوں کو کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس پر اپنے عذاب کو مسلط کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے بے یاد و مددگار نہیں چھوڑتا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے تگودو اور کوشش کرے گا، اللہ اس مسلمان کے کام اور اس کے بگڑے کو بنانے کے لیے تگودو اور کوشش کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم قربہ، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب اور وسیلہ بنے گا، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس کو بچائے گا اور اسے محفوظ کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اسے بڑی رسوائی سے بچا لیں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا، کہ جو کسی کے عیبوں پہ دنیا میں پردہ ڈال دے گا، اسے چھپا لے گا، دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا، انہیں سننے سے پرہیز کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ دنیا میں کسی کے عیبوں کو ہم اچھالیں تو ایک محلے کو پتہ چل جائے گا، ایک معاشرے کو پتہ چل جائے گا، زیادہ سے زیادہ کہاں تک پتہ چلے گا، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے عیبوں سے اپنی چادر کو اتار دیا، میرے اور آپ کے عیبوں سے اپنے پردے کو اٹھا دیا، تو وہاں کی رسوائی اولین اور آخرین کے سامنے رسوائی ہوگی جس کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ علل اعلان گناہ نہیں کرتے، چھپ کے گناہ کرتے ہیں، چاہے کوئی شراب پیتا ہے، چاہے کوئی جوا کھیلتا ہے، چاہے کوئی زنا کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے اور اس کا اعلان بھی نہیں کرتا اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت بھی نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے گناہوں پر اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ وہ چھپ کے کر رہا ہے اور وہ کسی کو دعوت بھی نہیں دیتا، اس کا اعلان بھی نہیں کرتا، تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کے عیبوں کو چھپائے اور انفرادی طور پر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ لیکن جو گناہوں کا داعی ہو، دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم مختلف ہے۔ اور پھر خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، جو لوگ اپنی نیکی کی وجہ سے معروف ہوں، لوگوں کی نظر میں وہ نیک ہوں، اچھے ہوں، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہوں، اچھا کہلتے ہوں، تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا کرو، ان کی تشہیر نہ کیا کرو، الا الحدود،
ہاں سوائے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ کی حدود کو قائم کرنا ضروری ہے، تو پھر تم ان کے اس گناہ کا اظہار کر سکتے ہو۔ آج ہم کسی کے عیبوں کو چھوڑتے ہی نہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی ہمیں کہہ دے کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، نیک ہے، تو ہم اسے فوراً کہتے ہیں مجھے پتا ہے کتنا اچھا ہے، ہم جانتے ہیں کتنا اچھا ہے۔ ہم کسی کے عیبوں کو اچھالنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کا ظاہر اچھا ہے اس کے گناہوں کے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھو۔ اللہ رب العزت کا بھی تو یہی اصول اور قانون ہے کہ جس کا نامہ اعمال وزنی ہو، جس میں نیکیاں زیادہ ہوں، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے گناہ کم ہوں، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آئے گا۔ کیونکہ اللہ نے بھی اتنا سادہ کہ وہ بھی اپنے بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، لوگوں کے عیبوں کو نہیں اچھالیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ سچے صحابی تھے، لیکن صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی خطائیں ہو جاتی تھی، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی، تو بشری تقاضے کے تحت مغلوب ہوئے، زنا کر بیٹھے۔ اب سکون نہ آئے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا، اتنا بڑا گناہ کر لیا، میں تو صحابی رسول ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اب کئی دن تک پریشان۔ آخر اپنے ایک چچا زاد حزال بن یزید اسلمی کو بتایا کہ میں نے تو یہ گناہ کر لیا ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا، توبہ بھی کر رہا ہوں لیکن اطمینان نہیں ہو رہا، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں بتاؤ کہ میں نے یہ گناہ کی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ تشریف فرما تھے، تو دائیں طرف سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تجھ سے زنا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ تو نے صرف عورت کو چھوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کا صرف بوسہ لیا ہو۔ آپ نے اپنا منہ پھیر لی اور بائیں طرف سے آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے تم نے زنا نہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف عورت کو چھوا ہو۔ آپ نے پھر اپنا منہ پھیر لیا، پھر انہوں نے تیسری دفعہ اعتراف کیا، آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، پھر چوتھی مرتبہ اعتراف کیا، آپ نے پھر چوتھی مرتبہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے تم نے زنا نہ کیا ہو سکتا ہے تم سے اس سے چھوٹی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اس کی بات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر۔ تو جب 4 مرتبہ اعتراف کر لیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے سنگسار کرو۔ جب صحابہ لے گئے، انہیں سنگسار کیا، اور سنگسار کرنے کے بعد وہ فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کے لیے استغفار کیا، ان کے لیے دعا کی۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی بری موت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جاتی تو اللہ سب کی مغفرت کر دیتا۔ اور پھر آپ نے اس کے چچا کو بلایا جس نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے حزال، اگر تم بھی اسے پردہ ڈالنے کا حکم دے دیتے، اپنے عیب کو چھپانے کا حکم دے دیتے تو بہتر یہی تھا۔ تو ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، اپنے فرامین سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور ہم لوگوں سے سن کے دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن اور دل اور خیال اور کے اندر ایسے تصورات قائم کر لیتے ہیں کہ دوسرا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہم اس کا تصور اور ہم اس کی ذات کا جو حلیہ ہے اپنے اندر، وہ ہم برا بنا لیتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک سیکٹری تھے جس کا نام دخین تھا، تو اس نے ایک دن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ہمارے پڑوسی ہیں
شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، تو اب مجھے اجازت دے کہ میں پولیس کو جا کے بتاؤں، وہ آ کے انہیں اٹھا کے لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو تنبیہ کرو تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ تو کچھ دن گزرے تو ان کا سیکرٹری پھر آ گیا اور کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے ان کو تنبیہ کی، وہ باز نہیں آئے، تو میں جاتا ہوں، جا کے پولیس کو بلا کے لاتا ہوں تاکہ وہ ان کو اٹھا کر لے جائے اور ان کو سزا دے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے قبر میں درگور کی ہوئی زندہ بچی کو اس نے بچا لیا، اللہ اس کے برابر اس کو اجر عطا کریں گے۔ صحابہ آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اور ہم اس بات کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے فلاں کیسا ہے اور فلاں کیسا نہیں ہے، فلاں کے گھر کے معاملات کیا ہیں اور فلاں کے گھر کے معاملات کیا نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان فی قلوبی، آپ نے فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے مسلمان ہو لیکن دل سے مومن نہیں ہو، زبان سے مسلمان ہو دل سے مومن نہیں ہو، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ دو، ولا تعیروہم، انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آر نہ دلاؤ، شرم نہ دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور لوگوں کے عیبوں کو جاننے کی کوشش میں جاسوسی نہ کرو، ان کی ٹو میں نہ لگو۔ فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان کے عیب کو جاننے کی کوشش کرے، اس کے لیے تگ و دو کرے، ٹو میں لگے، تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا جس کے عیبوں کو اللہ کھول دیتا ہے اللہ اسے گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کیا انداز اختیار کیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ خود کو مومن نہ کہیں بلکہ یہ زبان کے مومن ہیں، دل کے اندر ان کے ایمان نہیں، یہ زبان سے مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر ایمان نہیں۔ اگر زبان اور دل دونوں کے اعتبار سے یہ مومن ہوتے تو کسی کے عیبوں کو نہ جاننے کی کوشش کرتے، نہ ان کی ٹو میں لگتے، اور نہ اس فکر کے اندر لگتے کہ دوسرا کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور اس کے اندر کیا خامی ہے کیا عیب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال میرے اور آپ کے لیے چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، مر الزہران ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوات بن جبیر، وہ بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے خیمے سے نکلا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں بیٹھی ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، تو میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں اپنے خیمے کے اندر گیا، میں نے اپنا سامان کھولا، اس میں سے خوبصورت سا لباس پہنا اور ان عورتوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر میں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہتے آ کے میں بیٹھا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لے۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو میرے حواس اڑ گئے، میں پریشان ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا ابو عبداللہ یہاں کیا کر رہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ وہ بھاگ گیا ہے، ان عورتوں سے رسی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی، اور آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مجھے دی اور درختوں کے اندر آپ چلے گئے تاکہ آپ قضاء حاجت کریں۔ فرماتے ہیں سبز درخت تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اس میں مجھے چمکتا دمکتا نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ نے وضو کیا ہوا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کے سینے اطہر پہ پانی بہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فرمائے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاں بھی ملتے اور پوچھتے ابو عبداللہ تیرے اس بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ تو کہتے یہ مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے۔ کہتے میں جلدی جلدی مدینہ طیبہ پہنچا اور میں نے مسجد آنا چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کئی دن تک مسجد نہیں آیا۔ ایک دن کہتے ہیں میں چھپتے چھپاتے مسجد نبوی میں آیا، میں نے آ کر نماز پڑھنی شروع کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آگے۔ آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے کہا کہ سامنا نہ ہو تو میں نے نماز لمبی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا ابو عبداللہ نماز جتنی مرضی لمبی کر لو، میں تو بس جانے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر ہی دوں، تو میں نے جلدی جلدی سلام پھیرا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کبھی بھی نہیں بھاگا۔ فرمایا میں نے ابھی اتنی بات ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو کاٹ دیا، آگے بات نہیں کرنے دی، اور فرمایا رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میرے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ تو کیسے خوبصورت انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عیب پہ پردہ ڈالا، انہیں اس بات کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ واقعتاً یہ میں نے غلطی کی ہے، واقعتاً مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو ہم تو لوگوں کی سنی سنائی پر لوگوں کے بارے میں ایسے تصورات قائم کر لیتے ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے معتبر آدمی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ بھلا کسی کے عیبوں کو اچھالنے والا معتبر ہو سکتا ہے؟ کسی کے عیبوں کو لوگوں کے اندر مشہور کرنے والا، ان کی تشہیر کرنے والا کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ اور فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور ان کو نصیحت کرتا ہے۔ فاجر اور فاسق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا ہے اور لوگوں میں تشہیر کرتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی آدمی کی ہوا خارج ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ جا کے وضو کر کے آئے۔ اب اتنے لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھ کے جائے، شرم کی بات تھی۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے دوبارہ وضو کر لیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ واقعتاً جریر تم جاہلیت میں بھی بہترین سردار تھے، اسلام کے بعد بھی بہترین سردار ہو، سارے کے سارے وضو کریں تاکہ کسی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا ہم نام سنتے رہتے ہیں، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ مسئلہ پوچھنے آئی تو اس دوران اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو اس نے جب ان سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا تو حاتم اصم نے کہا اونچی آواز سے بول۔ اس نے اور اونچی آواز سے بولا، انہوں نے کہا اور اونچی آواز سے بولو، گویا کہ اس بات کا اس کے سامنے اظہار کیا کہ میں بہرا ہوں، بہت اونچا سنتا ہوں، اور اس کے بعد ساری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے کہ اس عورت پر پردہ پڑا رہے اور اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس وجہ سے ان کا نام حاتم اصم رکھ دیا گیا کہ اصم وہ جو بہرا ہو۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کے لیے اتنی بڑی بڑی وہ لوگ قربانیاں دے دیا کرتے تھے، اور ہماری قربانیاں کس لیے ہیں؟ لوگوں کے عیبوں کو جاننے کے لیے، ان کو اچھالنے کے لیے، ان کی تشہیر کرنے کے لیے، ان کو لوگوں میں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ آدمی کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے نہ نکالتے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، اگر یہ کنویں میں گرتا تو ہم اسے اس کنویں سے نکالتے۔ تو آپ نے کہا پھر اسے برا بھلا نہ کہو، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس گناہ اور اس جرم میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اس آدمی سے بغض نہیں؟ فرمایا مجھے اس آدمی سے بغض نہیں ہے، اس کے عمل سے بغض ہے، جب یہ اس عمل کو چھوڑ دے گا تو یہ میرا بھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھ کا وہ بڑا سا شتیر نہیں دیکھتے اور دوسروں کی آنکھوں کے تنکے دیکھ کے ان کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو دور سے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر چراغ جل رہا ہے۔ تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور جب اس گھر کے پاس پہنچے تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ ربیعہ بن امیہ بن خلف کا گھر ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے شراب پی رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہنے لگے کہ لگتا ہے
کہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ ہم ان کی جاسوسی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، واپس چلے گئے۔ یہ صحابہ کا اسوہ تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو تالا لگا رہے ہیں، اپنے کانوں کو ان کے عیبوں کے سننے سے بند کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی کہ ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ اس لیے اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے، کچھ لوگ ہم نے ایسے دیکھیں جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کے اندر عیب پیدا کر دیے کہ لوگوں نے ان کو اچھالنا شروع کر دیے۔ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ذلیل کیا جائے، میرے عیبوں کو اچھالا جائے، میں لوگوں کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا سادہ سا نسخہ بتایا ہے، سادہ سا عمل بتایا ہے کہ لوگوں کے عیب اچھالنا بند کر دو، اللہ تم پہ اپنے عیبوں کا، اللہ تمہارے عیبوں کو اچھالنے سے بچا لے گا، اللہ تم پہ اپنی ستاریت کی چادر ڈال دے گا۔ اور اگر لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا بند نہیں کرو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پڑوسی تھا، اور روزانہ وہ رات کو شراب پیتا، اور شراب پی کر وہ مختلف قسم کے گانے اور اشعار کو گنگنایا کرتا تھا، اور ایک شعر ان میں سے اکثر گنگنایا کرتا تھا، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغر، کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، میں تو بڑا صلاحیتوں والا ہوں۔ تو روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، آپ اسے برداشت کرتے اور اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے۔ کافی دن ہو گئے اس کی آواز نہ آئی، تو آپ نے پتہ کیا کہ اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی، آج کل یہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پولیس کو پتہ چلا، وہ اٹھا کے اسے لے گئے۔ تو آپ حاکم وقت کے پاس گئے، اس نے آپ کے آنے کی بڑی عزت کی، آپ کے لیے نشست کا اہتمام کیا اور پوچھا بتائیے کیسے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ فلاں رات میرے پڑوسی کو پولیس اٹھا کے لے آئی ہے، اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اس رات سے آج تک جتنے بھی قیدی پکڑے گئے ہیں سب کو آزاد کر دو۔ تو آپ نے اپنے پڑوسی کو ساتھ لیا، اب آپ آگے آگے چل رہے ہیں، پڑوسی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہتے تھے میں بڑا نوجوان ہوں، میری لوگ قدر نہیں کرتے، بتاؤ میں نے تمہاری قدر کی کہ نہیں کی؟ تو اس نے کہا واقعتاً آپ نے میری بڑی قدر کی ہے، اور اس کے بعد اس نے شراب پینے سے توبہ کر لی۔ جب ہم لوگوں کے گناہوں کی تشہیر کریں گے، لوگوں کے عیبوں کو اچھالیں گے، تو ایک تو معاشرہ خراب ہوگا، اور دوسرا گناہ کرنے والے کے اندر جو جرأت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ پہلے وہ چھپ کے کرتا تھا، اب وہ علل اعلان کرے گا۔ پہلے اسے حیا شرم تھی، اب وہ حیا شرم ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس معاشرے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور معاشرہ پاکیزہ ہوگا جب ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے، تو ایک اعتبار سے وہ اب بھی میری بیوی ہے، جب تک وہ عدت کے اندر ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں نے اسے طلاق کیوں دی۔ عدت گزر گئی تو لوگوں نے کہا کہ اب بتاؤ اسے تم نے طلاق کیوں دی تھی؟ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے رشتہ کریں، لیکن جاننا یہ چاہتے ہیں کہ طلاق کیوں دی تھی، وجہ کیا بنی؟ تو اس نے کہا اب میں نہیں بتا سکتا، اس وجہ سے کہ اگر میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کوئی اس سے رشتہ نہ کرے، لہذا میں نہیں بتا سکتا۔ اور وقت گزر گیا، وہ کسی اور کے نکاح کے اندر چلی گئی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی کیوں تھی؟ اب تو وہ عدت بھی ختم ہو گئی اور اس کا دوسرے سے نکاح بھی ہو گیا، تو اب تو کوئی ایسی بات باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے تم اس پہ پردہ ڈالو۔ تو اس نے کہا اب وہ ایک اجنبی عورت ہو گئی ہے، اجنبی عورت کے لیے زبان کھولنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ آج اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں کہ طلاق ہو جائے تو وہ ایک ایسا دبا بن جاتا ہے، ایک عورت کے لیے بھی، ایک مرد کے لیے بھی۔
اور پھر ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیچڑ اچھالیں، لڑکی والے لڑکوں والوں پر اور لڑکے والے لڑکی والوں پر، اور بہت سی وہ باتیں جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہم ان کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ستار ہے، یہ اس کا نام ہے۔ ستار اور ساتر میں فرق ہوتا ہے۔ ساتر کا مطلب ہے پردہ ڈالنے والا، ستار کا مطلب ہے بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا، ہر گناہ پہ پردہ ڈالنے والا، ہر جرم اور غلطی پہ پردہ ڈالنے والا۔ تو جب اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ ستاری والا معاملہ کریں۔ جب اللہ رب العزت میرے اور آپ کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہ لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آر دلائی، شرم دلائی اور اس کے عیب کو اچھالا، اسے ذلیل و رسوا کیا، فرمایا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج ہمارا سارے کا سارا میڈیا، ہمارا سارے کا سارا معاملہ وہ اس بات پر ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کیا جائے، انہیں ٹٹولا جائے اور ان احوال کو سامنے لایا جائے جو انسان کے انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں برائی اور بے حیائی بڑھ گئی، برائی کرنے والوں کی جرت وہ بڑھ گئی، بے حیائی پھیلانے والوں کی جرت بڑھ گئی۔ اب انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں پڑتی کہ کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ دین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، انہیں مت اچھالو، لوگوں کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تم دنیا میں لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنو، اللہ قیامت کے دن تمہاری عزتوں کا محافظ بنے گا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول کریں، اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کریں، اور اپنے کانوں کو لوگوں کے عیب سننے سے بند کر لیں۔